بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جناب محترم حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب، واجب الاحترام پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب، اور سربراہ مسلم لیگ نون کی صاحبزادی جناب بہن مریم نواز صاحبہ، برادر محترم جناب حمزہ شہباز شریف صاحب، واجب الاحترام پروفیسر ساجد میر صاحب، اور ہمارے ہر وقت کے ساتھی جناب محترم محمود خان اچکزئی صاحب، اور دیگر قائدین اسٹیج پہ تشریف فرما اور پنڈال میں تشریف لائے ہوئے تمام متحدہ اپوزیشن کے کارکنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل آپ نے جو تقاریر سنی اور گفتگو آج کے اس ماحول میں جہاں سیاسی حرارت کی گرمائش افق پر ہے، وہاں میں اس قوم کو مبارکباد دینے سے پہلے تاریخ کے کچھ اوراق کی یاد دہانی ضرور کرانا چاہتا ہوں. اس ملک میں 25 جولائی 2018 کو جو انتخابات ہوئے تھے، اس کو پاکستان کی اکثریت جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ انتخابات جعلی ہیں، ہمارے بیلٹ پیپر کے ساتھ، ہمارے بیلٹ پیپر باکسوں کے ساتھ ناانصافی کا عمل ہوا ہے، لہذا ہم اس حکومت کو جعلی مانتے ہیں، اور ان ووٹوں پر منتخب ہونے والا کوئی بھی شخص جس منصب پر بھی فائز ہوگا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا جو 2018 کے الیکشن میں 25 جولائی کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے قوم کو دیا تھا. اس کے بعد سفر کو مختصر کرتے ہوئے پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ، محمود خان اچکزئی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں 14 ملین مارچ اس ملک میں ہوئے. کتنے ملین مارچ؟ 14 ملین مارچ اس ملک میں ہوئے. اپوزیشن کی 3 جماعتیں اور چوتھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ مل کر
اس ملک میں 14 ملین مارچ کیے، قوم کو آگاہی کی، قوم کو بیدار کیا، قوم میں شعور پیدا کیا کہ تمہارے ووٹوں پر ڈاکے ڈالنے والا کوئی اور نہیں، اسی ملک کے لوگ ہیں جو اپنی من پسند حکومتیں بنانا چاہتے ہیں۔ 14 ملین مارچ کے اختتام کے بعد آخری ملین مارچ کوئٹہ کی سرزمین پر ہوا، جہاں پر مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی حیثیت سے آزادی مارچ کا اعلان کیا گیا۔ وہ تاریخ ساز آزادی مارچ کا ابتدا مہران کی وادی سے ہوا، صوبہ سندھ کراچی کے شہر سے وہ قافلے چلے اور اسی جگہ پہ آ کر اختتام پذیر ہوئے۔ وہ بھی وقت یاد ہے جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں سے کوٹ کے اندر کھڑے ہو کر اپیل کی تھی، جہاں اکبر الہ آبادی کا شعر بھی پڑا تھا کہ قوم نکلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آزادی مارچ میں۔ آج اپوزیشن متحد ہے اور میں فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ آزادی مارچ کے ثمرات آج اپوزیشن کو آرام آرام سے نظر بنظر دکھائی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ساری کاوشیں اور محنت اور جد و جہد اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کے کی، اقتدار کی ہوس نہیں تھی، ہوس یہ تھی کہ 70 سال سے زائد آپ کے بیلٹ باکس پر جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے، 70 سال سے زائد عرصے سے آئین کی حق حکمرانی کو روندا جاتا ہے، 70 سال سے عرصے سے قوم کی مرضی کے خلاف الیکشن کے رزلٹ تیار کیے جاتے ہیں، قوم کی مرضی کے خلاف حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ کارواں جو جمہوریت کی بحالی کا تھا، اس کے اصل ثمرات یہ تھے، اس کے اصول یہ تھے۔ اب آج آپ نے یہ دیکھا کہ اس کرسی میں بیٹھے ہوئے شخص بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ضمیر فروش سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آصف علی زرداری نے سندھ ہاؤس پر بیٹھ کر ضمیر فروشوں کو اکٹھا کیا ہے۔ قوم کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ 2002 جب تمہارا سیاسی باپ پرویز مشرف اس ملک پر قابض تھا تو 2002 میں تم نے ایک ضمیر نام کو اپنا ضمیر کتنے میں بیچا تھا؟ قوم کو یہ بھی بتاؤ۔ دوسروں کے ضمیر فروخت کرنے کی بات کرتے ہو، اپنے ضمیر کا بھی جو سودا تم نے 2002 میں کیا، وہ جس ضمیر کو تم نے اپنا سودا بیچا تھا، تب تمہارا ضمیر نہیں جاگ رہا تھا، اور وہ جاگے گا بھی کیسے؟ تم تو ایک ذہنی مریض ہو۔ کل خط لہرا رہا تھا
اور خط میں کہا میں یہ اتنا پڑھ کے سنا رہا ہوں، باقی جیب میں رکھ دیا. ہمیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ بیٹا 2 گولی صبح، 2 گولی شام اور 2 گولی رات صرف کھا کے سونا، ذہنی توازن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پوری قوم کو چینی کی لائن پہ لگا دیا، پوری قوم کو آٹے کی لائن پہ لگا دیا، پوری قوم کو بجلی کے بل بھرنے کی لائن میں لگا دیا، اور خود رات کو 2 لائنیں لگا کے سو جاتا ہے. کس کو پکڑیں گے؟ اوپر سے اس ملک کے اندر ایسا وزیر داخلہ بٹھایا ہے جو ہر 10 منٹ کے بعد تقریر کرنے آ جاتا ہے. کہتا ہے جلسہ تو کوئی نہیں ہو رہا، بس وہ مولانا صاحب کے جو بچے ہیں مدرسے کے وہ آ رہے ہیں. اب قوم سے پوچھے، مدرسے کے بچے، مدرسے کے طالب علم یا مسلم لیگ نون کے ورکر وہ تو آ رہے ہیں، اب اگر تمہارے بچے نہیں ہیں تو ہم تھوڑی قصوروار ہیں. اتنی بے شرم شخصیت، ایسا بے شرم آدمی اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، تو جب نیچے یہ حال ہوگا اوپر کیا حال ہوگا. آج اپنی تقریر میں اس نے یہ کہا کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا. نیوٹرل تو بہت کچھ ہوتا ہے خان صاحب، مگر آپ کو نیوٹرل کا مطلب معلوم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اپنا گیئر جو پھنسا ہوا ہے. جس کا گیئر پھنسا ہوا ہو اس کو نیوٹرل کے بارے میں کیا پتا ہوگا. اپنی ہر تقریر کے اس لفظ پر جو اس نے کھڑے ہو کر کہا، آپ اس بات پر حیران ہوں گے. کہتا ہے یہ مسلم لیگ نون مانگے ٹانگے کی سیاست کر رہی ہے، ٹانگے مانگے کی سیاست کر رہی ہے. اپوزیشن مل کر ادھر ادھر سے ممبر خرید رہے ہیں، اور یہ چھانگا مانگا کی سیاست دوبارہ اس ملک پر آ گئی ہے. اور آپ نے جو مانگے ٹانگے کی پوری کابینہ بھرائی بھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پوری کابینہ امپورٹڈ مال ہے. 22 سالہ جدوجہد میں اگر کوئی ملا تو وہ صفحہ نمبر 172 ملا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا. یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اور افسوسناک عمل یہ ہے، کہتا ہے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، دین کو بیچا گیا. 30 سال سے ملک میں دینی جماعتوں نے دین کو بیچا ہے. میں مختصر الفاظ میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کے جلسے میں لاہور سے جن لوگوں نے پوسٹر چھپوائے، اسلام آباد کی سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹر لگے تھے، اس میں یہ پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا محافظ ختم نبوت عمران خان. دوسرے پوسٹر پہ لکھا تھا ناموس رسالت کا محافظ، اور تیسرے پوسٹر پہ نیچے آخری میں لکھا تھا عقیدہ ختم نبوت کا محافظ. میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ نے
اس حساس موضوع کو چھیڑ کر ہماری تاریخ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. اور اگر آپ ہماری تاریخ کو چھیڑیں گے باخدا آپ کا وجود اس زمین پر قابل نہیں رہے گا رہنے کے لیے. تو آپ نے یہ 3 چیزیں پوسٹر پہ لکھوائیں. اب آپ مجھے بتائیں 28 جولائی کے انتخابات کے بعد اور آج 28 مارچ ہو گیا ہے, اس ملک سے ناموس رسالت کی مجرمہ کو رہا کر کر لندن پروٹوکول کے ساتھ بھیجنے والا مجرم عمران خان ہے یا نہیں ہے؟ برطانوی پارلیمنٹ نے عمران خان کا اور وہ چور ثاقب نثار کا شکریہ ادا کیا ہے. قوم کو گمراہ کرتے ہو کہ ہم محافظ ختم نبوت ہیں اور مجرموں کو اس ملک سے رہا تم کرتے ہو. تم کو بھی مجرم ہو اور تمہارا وجود اس ملک پر اب محفوظ نہیں رہا ہے. تمہیں اپنے اقتدار سے اترنا ہوگا. اور ہمیں مت بتاؤ, ہماری تاریخ اٹھا کر تم دیکھ لو. اگر تمہارے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے تمہیں بتانے کے لیے, چاروں ڈکٹیٹروں کو بھگتا ہے. چاہے وہ رئیس المنافقین جنرل ضیاء الحق ہو یا وہ بھگاڑا پرویز مشرف ہو, چاہے وہ ایوب خان ہو چاہے وہ یحییٰ خان ہو, تاریخ کے کوئی بھی اور آنکھ اٹھا کے دیکھو گے ہماری قیادت کے سر فخر سے بلند ہے. اور تمہارا منہ کل بھی کالا تھا اور آج بھی کالا ہے. ابھی راستے میں مولانا صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا, ایسی سرسری بات بھی ہو رہی تھی. بہرحال تقریر میں کہا ہم نے پاکستان میں ڈیم بنائے ہیں اور 1-2 ڈیموں کا نام لیا. آپ نے کوئی ڈیم نہیں بنایا. وہ چور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جس نے اس قوم کا خون چوس کر اربوں روپیہ ڈیم فنڈ کے نام پہ کمایا ہے, اس کو کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. اس کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی. ثاقب نثار قومی مجرم ہے جس نے عمران خان کے جعلی مینڈیٹ کے باوجود اس کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا. ثاقب نثار وہ قومی مجرم ہے جو اس ملک پہ کروڑوں لوگوں کی دھڑکن اور کروڑوں لوگوں کا قائد میاں نواز شریف, اس کے اوپر الزام اس نے لگائے. آج یہ جلسہ کسی خوشی کا جلسہ نہیں ہے. یہاں لوگ شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں. ان حالات میں آپ اندازہ لگائیں جس معاشی بحران میں آج ملک ہے, وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. کس طرح ساری جماعتوں کو مل کر اپوزیشن کو محنت کرنی پڑے گی کہ واپس اس ملک کو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے 5.8 پر 5.8 پر اس ملک کی اکانومی کو لا کے کھڑا کیا تھا. انشاءاللہ امید ہے اسی طرح ہم لا کے کھڑا کر سکیں. لہذا زندگی مختصر دوستو, 2 کردار اس ملک میں تاریخ میں یاد رکھنا اور اپنے موصلوں کو نہیں بھولنا. ایک اس
इस सारी जद्दोजहद का सहर मौलाना फजल रहमान साहब के चेहरे पे जाता है, और दूसरा सेहरा लंदन में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिसने इस मकसद के लिए, वोट की इज्जत और तकरीम के लिए जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाला, अपनी जमात का हिस्सा डाला, और ये काफिला रवा दवा होकर आज यहां पहुंचा है। कामयाबी और फतह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। जब इंसान जद्दोजहद करता है, नुकसान भी है और फायदे भी है, मगर ज़मीर मुतमईन होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि आपने अपनी जद्दोजहद करके इस कौम में हिस्सा डाला जमहूरियत की बहाली के लिए। अब आखिर में आप तमाम अहबाब जो दूर दराज से तशरीफ लाए, मुस्लिम लीग नून का काफिला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और हमदा शहबाज साहब के साथ यहाँ इस्लामाबाद आया 3 दिन का सफर करके। जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला बरादर मोहतरम जनाब मोहतरम राशिद सोबरो साहब के साथ सिंध से अपना पूरा 3 से 4 रोज का काफिला यहाँ इस्लामाबाद पहुँचा। दूसरी जमातों के कायदीन अपने अपने काफिलों के साथ यहाँ इस्लामाबाद आए। सिर्फ जलसा करना मकसद नहीं था, जलसा तो कभी भी इंसान कर सकता है। जिस तरह ये पागलपन के साथ आजकल जलसे करता फिर रहा है, हमें ऐसे जलसे करने की जरूरत नहीं है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद 10,000 आदमी जमा ना कर सके, वो आदमी उसको अपनी शिकस्त खुद ही कबूल करनी चाहिए। मगर कौम की बदकिस्मती है, एक नशई की हालत में इस मुल्क का कलमदान है। तो इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब जो वहां हर कोने से चलकर यहां तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी काविशों को कबूल फरमाए। और दूसरी बात और आखिरी बात कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फतह इंशाअल्लाह ज़रूर नसीब फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। मुहतरम हजरत शाह अवैस नूरानी